کا دوست آپ کا خادم ملک شکیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی لوکیشن لے کے آئے ہیں اور یہ آپ کے سامنے لوکیشن ہے کہ جس کی آپ باہر سے دیکھ سکتے ہیں کہ حالت بالکل صاف ستھری اور بالکل صحیح سلامت ہے، اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور یہاں پہ کوئی ایسا فالٹ نہیں ہے۔ لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں کمرہ کی طرف اور دیکھتے ہیں وہاں کی حالات کیا ہے اور یہ کیا چکر ہے اس کا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ بھی، اور یہ دیکھیں کمرے، یہاں پہ ماربل لگی ہوئی نیچے بالکل صحیح سلامت، کوئی بھی یہاں پہ ٹوٹی پھوٹی چیز نہیں ہے۔ کھڑکی دروازے یہاں کے اترے ہیں، لیکن یہاں پہ جو شہرداری لوگ ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ بالکل یہاں پہ اتنی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے، بالکل صحیح سلامت ہے اور صاف ستھرا بھی ہے، اور یہاں پہ ماربل بھی لگی ہے۔ اور یہ ہم آگے واش روم کی طرف، تو اس پہ بھی دیکھیں ماربل لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی کچھ حالات زیادہ خراب نہیں ہیں، تھوڑی بہت ٹوٹ پھوٹ ہے، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میں اس کی بیک سائڈ پہ بھی جا کے آپ کو دکھاؤں گا اور وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہاں پہ دیکھیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ، لیکن یہ کہ یہاں پہ جو رہنے والے تھے وہ کیوں چلے گئے اور کیسے چلے گئے اور کہاں چلے گئے، یہ آپ کو بتانا اور یہی بات ان کے بارے میں تو ہم پتہ کر لیں گے، لیکن یہ کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی چیزیں ہمیں نہ ملے، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ڈھونڈیں ان کو اور ان سے پوچھیں کہ کیا یہاں پہ کچھ ایسا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں۔ لیکن دوستو یہ گھر بہت زیادہ خوبصورت ہے، اتنا برا بھی نہیں، اور یہ کہ اس گھر میں کافی حد تک جو ہے نا صحیح ہے، یہ اتنا ٹوٹا پھوٹا بھی نہیں، کھڑکی دروازے بھی اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ آس پاس رہ رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا اس کا خیال رکھتے ہوں گے اور دیکھتے بھی ہوں گے، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک تاریخی ہے بنی ہوئی عمارت، لیکن یہاں پہ جو رہنے والے تھے ان کے ساتھ جو حادثات ہوئے اور بہت زیادہ، یہ دیکھیں ابھی کمرہ یہ دیکھیں بالکل اندھیرا ہے، اور مجھے یہ دن کے ٹائم پہ بھی اتنا زیادہ اندھیرا جو ہے وہ عجیب و غریب سے ایک لگ رہا ہے یہ کمرہ، دیکھیں سوری، گرد و غبار کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھا نا، میں کہہ رہا تھا کوئی یہ کمرہ ٹھیک نہیں، لیکن یہ کہ مجھے گرد و غبار کی وجہ سے نہیں، کوئی اور وجہ سے جو کہ مجھے ایسا ہوا اور محسوس ہوا، میرے کان میں کسی نے ناک میں کھجلی کی ہے تو مجھے آئی، لیکن یہ کہ اندر کوئی چیز ایسی تھی جو اس نے مجھے دھکا دیا ہے۔ لیکن یہ ایک کمرہ نہیں ہے، اور بھی کمرے ہیں یہاں پہ، لیکن یہ سامنا کمرہ جو ہے یہ کچھ عجیب و غریب سے ہیں یہاں پہ جگہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ اس جگہ کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا کچھ ہے یہاں پہ۔ یہ بھی ایک جگہ ہے، لیکن یہ کمرہ وہ نہیں ہے، یہ اور طرح کا دوسرا کمرہ ہے، لیکن یہ کہ سرکاری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سیم ایک جیسی ہوتی ہیں، ملتی جلتی تھوڑی بہت ہی۔ لائٹ میں نے جلا کے تو آگے دیکھتا ہوں، یہاں پہ یہ بھی ایک پتہ نہیں کیا کچن ہے یا کیا ہے یہ، لیکن یہاں پہ مٹی کی ڈھیری کوئی لگی ہوئی کسی چیز کی، اور یہ سوراخ بھی ہے یہاں پہ۔ یہ نیچے کیا ہے؟ دیکھو تو یار نیچے کیا ہے، یہ کچھ عجیب سی چیز ہے نیچے پڑی ہوئی، دھیان سے ذرا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ یہاں پہ کچھ ہمیں بہت زیادہ ہو رہا ہے، کچھ دم بھی ہمارا جو ہے نا وہ گھٹ رہا ہے۔ ان جگہوں پہ جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں سانس بھی تھوڑی سی دقت کرتی ہے،
اور ہم ناظرین کو یہ دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے یہاں پہ کہ ایسی جگہ جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں. یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہے، ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہاں پہ اس کمرے میں، اور میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ہمیں کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی، لیکن یہ ہے کہ کچھ یہاں پہ ہے ضرور. شاید ناظرین کو میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی چیز ہمیں یہاں پہ دکھائی دے. بات کر رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں، لیکن کوئی چیز ہمیں ایسی جو ہے نا نہیں آ رہی سامنے. لیکن یہ ہے کہ یہ جگہ بہت زیادہ پراسرار ہے، اور میری ٹیم کے ممبر بھی دیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ان کو کیپچر کرنے کی، کوئی نہ کوئی چیز ہمیں یہاں پہ ملے اور ہمیں اسے کیپچر کر پائیں اور ناظرین کو دکھا پائیں. ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں ایسی ملے اور ہم اسے دیکھ پائیں یا سمجھ پائیں. تو دیکھتے ہیں. یہ جگہ اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ کمرے جو ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک قسم کے ہیں، اور یہاں پہ عجیب و غریب سی ایک سمیل بھی آ رہی ہے. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی نہ کوئی چیز یہاں پہ ایسی دکھائی دے یا مل جائے جو میں ناظرین کو دکھاؤں. لیکن یہ ایک دن کا ٹائم ہے، اور دن کے ٹائم پہ بھی ایسے جو نا اندھیرے کمرے پڑے ہوئے ہیں جن میں روشنی کا نام و نشان نہیں ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ملے یہاں پہ، کوئی چیز ایسی جو ہم دیکھ پائیں اور ناظرین کو دکھا پائیں. ہماری ٹیم کے ممبر جو ہے لگے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جو کہ ہم آپ کو دکھا پائیں. میں باہر کا ایریا آپ کو دکھا رہا ہوں اور پیچھے کا ایریا بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. اور یہ پیچھے کا ایریا آپ دیکھیں، یہ اس کا بیک سائڈ ہے اس کی، اور میں فرنٹ پہ تو آ چکا تھا. اب میں بیک سائڈ پہ آپ کو دکھا رہا ہوں اور دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کہ بیک سائڈ پہ بھی کوئی چیز ایسی ہمیں یہاں پہ ملے کہ ہم جو ناظرین کو دکھا پائیں. یہ سامنے وہی کمرہ آ گیا جہاں سے میں پہلے مجھے دکا ملا تھا تو میں بھاگ گیا تھا. میں دوبارہ پھر اس کمرے میں آیا اور دیکھنے کے لیے کہ کوئی چیز ہے یہاں پہ. جو کوئی چیز نہیں، ابھی میرے خیال میں نہیں، ابھی تک کوئی چیز نہیں ہمیں دکھائی دی. لیکن ہو سکتا ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا کہ میرا وہم ہوگا، کیونکہ مجھے اتنے زور کا دھکا دیا تھا اور میں گرنے والا تھا، بچ گیا تھا. تو یہ وہم نہیں میرا ہو سکتا. لیکن یہ ہے کہ میں سامنے کی سائڈ پہ آ گیا ہوں. یہ اس کی فرنٹ کی سائڈ ہے اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کتنا بڑا گھر بنا ہوا ہے. یہاں پہ بھی لوگ بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو ہوا وہ ایک بہت خوفناک منظر تھا اور بہت زیادہ خطرناک باتیں تھیں ان کی، اور آہستہ آہستہ وہ چھوڑ گئے. لیکن بہت مجبور ہو کے ان لوگوں نے یہ جگہ چھوڑی. یہ گاؤں کے بالکل اوپر کی سائڈ پہ جگہ ہے اور نہایت بہت زیادہ خوبصورت بنی ہوئی ہے. اور یہاں پہ رہنے والے تو ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ تھے، لیکن جو ان کے ساتھ حادثات ہوئے وہ ایک دل کو دہلا دینے والی باتیں ہیں. اور ہم زبان ہماری کہنے کو بہت ہے، لیکن کیا کریں کہ جتنا بھی کہیں گے اتنا ہی کم ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہوا. اور ان کے ساتھ ایسے ایسے واقعات جو ہمیں یہاں کے لوگوں نے بتائے، لیکن ان لوگوں سے ہم نے پوچھنے کی بہت کوشش کرنے کی کر رہے ہیں کہ لیکن وہ ہمیں نہیں بتا رہے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی کوئی ایسی بات ہمیں پتہ چل جائے اور ہم ناظرین کو وہ بھی بتائیں گے اور دکھائیں گے بھی. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بالکل اتنا گندا نہیں گھر ہے. ٹوٹا پھوٹا تو ہر جگہ پہ ہو جاتا ہے، یہ تو گھر ہوتے ہی ایسے ہیں. اور یہ یہاں پہ بچے جو ہیں سامنے آتے ہیں کھیلتے ویلتے دن کے ٹائم پہ، لیکن کچھ مخصوص جگہ پہ
جو کہ زیادہ خوفناک ہیں یا ڈرونی جگہ بنی ہوئی ہے اندر، ان کے کمروں میں نہیں جاتے اور باہر سے ہی اپنا کھیل کود کے چلے جاتے ہیں. اور یہ کہ یہاں پہ رہنے کے لیے ابھی کوئی بھی راضی نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ یہ. تو ناظرین، آپ کو ہم نے لوکیشن دکھائی، اور یہ ان کے بارے میں تو ہم بھی آپ سے کوئی اتنی بڑی ڈسکشن نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پہ کچھ ہمیں ایسے تاثرات اور ایسی چیزیں جو ہیں موجود ملی ہیں کہ یہ جو لوکیشن ہے بہت زیادہ خطرناک قسم کی ہے، اور یہاں پہ لوگ جو رہتے تھے وہ بہت زیادہ پریشان اور تنگ آ کے یہاں سے چلے گئے، اور یہاں پہ ان لوگوں کا اتنا نقصان ہوا کہ بہت ہی زیادہ ہوا. اور دیکھا اپنے گھر کو کہ کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، اور یہاں یہ گھر چھوڑ کر انہیں جانا پڑا. لیکن کوئی معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے چھپا کے رکھتے ہیں اور کسی سے شیئر نہیں کرتے. لیکن ہم نے پھر بھی یہاں کے جو لوگوں سے پوچھ تاچھ کی اور ان سے پوچھا، تو یہ گھر چھوڑ کے انہیں جانا پڑا، اور بہت زیادہ مشکلوں کو ان لوگوں نے سامنا کیا. لیکن پریشانیوں کی وجہ سے بھی وہ ہارے نہیں، انہوں نے یہ جگہ چھوڑنی منظور کر دی. لیکن یہ جگہ ابھی بھی وہیں پہ کھڑی ہے. وہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہاں کا انتظام کیسا تھا، اور اندر کیسا کیسا کمرے میں ٹھیک ٹھاک تھا، کوئی نقصان ایسا نہیں ہوا اور کوئی جگہ خراب بھی نہیں ہوئی. لیکن لوگ یہاں پہ ایک بھی نہیں، یہاں پہ کوئی انسان نما کوئی بھی چیز یہاں پہ نہیں ہے. اس کے آس پاس ضرور گھر ہیں اور ان میں لوگ آباد بھی ہیں. انہوں سے ہم نے پوچھ تاچھ بھی کی ہے، ان لوگوں نے ہمیں بتایا بھی ہے کہ جو یہاں پہ رہتے تھے وہ پہلے آئے تو نئے نئے بڑے خوشحال تھے اور بہت زیادہ اچھے لوگ تھے، بہت پیارے لوگ تھے. لیکن ان کے ساتھ آہستہ 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 روٹین وار ان کے سامنے کچھ ایسی مشکلات پیش ہوئی، اور ایسے مشکلات کام پیش ہوئے کہ ان کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تنگ آ گئے اور بہت زیادہ پریشانی ہو گئی. لیکن یہ جگہ ان لوگوں نے چھوڑی تو کسی وجہ سے چھوڑی، لیکن وہ بتانے کو تیار نہیں تھے. لیکن کوئی نہ کوئی ان کا جو ہے، ہر ایک جو ہے انسان، ان کا جو افراد تھے ان بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے، بیماریاں لگ گئیں، مر رہے ہیں کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ. اتنا بڑا گھر ہے، آپ دیکھیں اتنا بڑا گھر ہے، تو وہ کیسے یہاں پہ ایک ایک کر کے وہ گئے، تو کتنی دکھ ہویا ہوگا ان کو اور کتنی مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا ہوگا. لیکن وہ پھر بھی ڈٹے رہے، اور یہاں پہ تقریباً وہ 3 سے 4 سال یا 5 سال رہے ہوں گے، اس سے زیادہ وہ رہ نہیں پائے، ان کو یہ گھر نصیب نہیں ہوا. لیکن اس گھر کے بارے میں بتائیں تو بہت لمبی چوڑی باتیں بتائی ہم لوگوں یہاں کے لوگوں نے. تو یہاں پہ ہمیں بھی اس بات کا یقین نہیں آیا، لیکن ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اور کوئی یقین کرنے کے لیے کوئی وجہ بھی نہیں بچتی. لیکن ہم ناظرین سے یہ التجا کریں گے اور گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور لائک کیجیے، اور جو ہمیں خامیاں اور کچھ پریشانیاں ہم سے شیئر کیجیا کریں، کیونکہ ہمیں بھی آپ کو جواب دینا ہوتا ہے. اور ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو یہاں پہ جن بھوتوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ کیا جائے، اور ان کی وجہ سے دنیا بہت زیادہ اور دنیا والے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. لیکن یہ سچ ہے کہ یہ دنیا کے آنے سے پہلے ہی آ چکے ہیں. لیکن کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو تنگ نہیں کرتے، اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ تنگ اور پریشان کرتے ہیں انسانوں کو. اور ہم نہیں چاہتے کہ انسانوں کو کوئی پریشان کرے اور کوئی یہ جن بھوتوں کو بھی کوئی پریشان کرے، کیونکہ یہ سب غلطیاں ہم میں ہی شروع ہوتی ہیں اور ہم پہ ہی ختم ہو جاتی ہیں. ہم یہ مانتے ہیں یہ بات، کیونکہ یہ لوگ بھی اپنا ایک بسیرا کرتے ہیں، اپنا بھی ایک گھر بناتے ہیں، اور ہم ان کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. ہمیں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہوتی. کبھی کبھی غلطیاں جو ہے نا ہم پہ وہ بھاری پڑ جاتی ہیں. تو ہم یہ گزارش کریں گے ناظرین سے کہ ایسا مت کرا کریں لوگ، اور ہمیں اجازت دیجیے. پھر نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں ملیں گے، اور اللہ حافظ کہتے ہیں.